کیا ایک قیدی ایک بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے؟ کیا ایک خواب پوری سلطنت کو قحط سے بچا سکتا ہے؟ کیا ایک بے قصور انسان جسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا گیا تھا اچانک ایک بادشاہ کا مشیر بن سکتا ہے؟ آج ہم لے کر آئے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی حیرت انگیز کہانی کا وہ باب جہاں قسمت ایک پل میں بدلتی ہے، خواب حقیقت بنتے ہیں اور سچائی تخت اور تاج تک جا پہنچتی ہے۔ مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا، ایک ایسا خواب جو اس کی نیند اڑا لے گیا۔ اس نے دیکھا 7 موٹی تگڑی گائے دریائے نیل کے کنارے چر رہی ہیں، پھر 7 دبلی پتلی گائے آتی ہیں اور ان موٹی گاؤں کو کھا جاتی ہیں، پھر 7 سبز خوشے ظاہر ہوتے ہیں، سر سبز شاداب، مگر اچانک 7 سوکھے اور خشک خوشے نمودار ہوتے ہیں جو ان سبز خوشوں کو کھا جاتے ہیں۔ بادشاہ نے کاہنوں کو بلایا، نجومیوں کو بلایا، درباریوں کو بلایا، مگر کوئی اس خواب کی تعبیر نہ بتا سکا۔ اور اسی شہر میں ایک قید خانہ کی خاموشی میں ایک ایسا نورانی چہرہ جو صبر، حلم اور دانائی کا پیکر تھا، وہ تھے حضرت یوسف علیہ السلام۔ 2 سال پہلے جب بادشاہ کا ساقی قید خانے میں تھا، یوسف علیہ السلام نے اس کا خواب سچا کر دکھایا تھا۔ اب وہ ساقی بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو کر کہتا ہے، میں ایک ایسا شخص جانتا ہوں جو سچ کہتا ہے، جو سچ دیکھتا ہے، جو سچ سناتا ہے۔ بادشاہ نے ساقی کو قید خانے بھیجا اور یوسف علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے فرمایا، مصر میں 7 سال خوشحالی کے ہوں گے، کھیتی کرو، اناج جمع کرو، صرف تھوڑا سا استعمال کرو، پھر 7 سال قحط کے ہوں گے جو سب کچھ کھا جائیں گے، مگر تمہارا انتظام تمہیں بچا لے گا۔ پھر فرمایا، اس کے بعد 1 سال آئے گا، بارش برسے گی، انگور نچوڑے جائیں گے اور خوشحالی واپس آ جائے گی۔ جب بادشاہ نے یہ سنا تو کہا، اسے فوراً میرے پاس لاؤ، مگر یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میں جیل سے ایسے نہیں نکلوں گا، پہلے ان عورتوں سے پوچھو جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا۔ بادشاہ نے تحقیق کروائی، سچ سامنے آیا۔ عزیز مصر کی بیوی نے اعتراف کیا، یقیناً یوسف علیہ السلام سچے ہیں، میں نے ہی انہیں بہکانا چاہا مگر وہ پاک دامن رہے۔ جب یوسف علیہ السلام بادشاہ کے سامنے پیش ہوئے تو ان کی دانائی، ان کی گفتگو اور ان کی سچائی نے بادشاہ کو متاثر کر دیا۔ بادشاہ نے کہا، آج سے تم ہمارے خاص آدمیوں میں سے ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کیجیے، میں ان کی حفاظت کرنا جانتا ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں۔ یہ کوئی اقتدار کی طلب نہ تھی بلکہ ایک ذمہ داری کی پیشکش تھی تاکہ آنے والے قحط میں لوگوں کی جانیں بچائی جا سکے۔ بادشاہ نے کہا، یوسف، آج سے تم ہمارے دربار میں باعزت ہو اور ہم تمہیں زمین پر اختیار دیتے ہیں۔ ایک لمحہ تھا جب قید کی تاریکی تھی، اور ایک لمحہ ہے جہاں یوسف علیہ السلام مصر کے وزیر بن چکے ہیں۔ یاد رکھو، صبر کے بدلے عزت ملتی ہے، سچائی کبھی ہار نہیں مانتی، اور اللہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ ناظرین اکرام، اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے قحط کا دور شروع ہو چکا ہے اور یوسف علیہ السلام کی نگرانی میں غلہ تقسیم کیا جا رہا ہے۔ وہی بھائی جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا تھا اب انہی کے دربار میں غلہ لینے آ رہے ہیں۔ کیا یوسف علیہ السلام انہیں پہچان لیں گے؟ کیا وہ بھائیوں کو معاف کر دیں گے؟ اور کیا وہ اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے دوبارہ ملاقات کر سکیں گے؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے اگلی قسط کو ضرور دیکھیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مکمل داستان قسط وار آپ تک پہنچتی رہے۔ السلام علیکم۔